نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ القصص کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی کہ جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا۔ وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، اور آپ مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، اور نہ آپ اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا،
کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہو جاتے. فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو یہ کہنے لگے اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے سے اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا تھا یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے اچھا اگر تم سچے ہو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور واقعہ یہ ہے ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے تاکہ وہ متنبہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمانے کے بعد یہاں چند اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات جو یہاں فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا دستور ہے کہ دنیا کے اندر مخلوق کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی جس کے اندر احکام تھے تاکہ لوگ اس کو لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایسی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے دلائل دیے ہیں ان میں ایک اہم دلیل یہ ہے، فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، کوہ طور پر بلایا، اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے تو آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. یہ آپ اتنی تفصیل سے واقعات کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کا خود بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہر ایک کا آپ نے قصہ بیان کیا جو اللہ تعالی نے چاہا. تو یہ دلیل ہے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی. لہذا جب وہ سچے نبی ہیں تو پھر ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو. یہ دوسری بات ارشاد فرمائی. اور تیسری بات یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر دنیا میں جو گناہوں کی وجہ سے وبال آ رہا ہے اس لیے آیا کہ اللہ نے رسول ہی نہیں بھیجا، کوئی نبی ہی نہیں آیا ہماری ہدایت کے لیے. فرمایا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خود محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور آخری نبی، آپ کی نبوت تا قیامت جاری رہے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو قیامت تک محفوظ فرما دیا، محفوظ کر دیا کہ قیامت کے قریب اگر کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو حکم ہے تم نے حق اور سچ پر عمل کرنا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اس کے پاس حق اور سچ کہاں سے آئے گا؟ انبیاء کا تو سلسلہ ختم. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام اس امت سے لیا
اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کر لیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ان میں ایک مقصد اس قرآن کریم کی تلاوت آیات تھی، نمبر 2 اس کے معانی اور مفہوم کا سمجھانا اور حکمت کا سمجھانا اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود یہ سارے کام فرمائے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں سے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جنہوں نے قرآن کریم کے آیات اور الفاظ کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، الحمدللہ۔ اور قیامت تک جیسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اور قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اور الحمدللہ اس قرآن کریم کا سلسلہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ویسے تو اس قرآن کریم کو پڑھنے والے اتنے ہیں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، اتنے ہر دور میں، لیکن اس کا سلسلہ بھی محفوظ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، الحمدللہ۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں سارا بیان کروں۔ حدیث شریف ایک طبقہ ایسا جس نے احادیث کو محفوظ کیا، نہ صرف احادیث کو محفوظ کیا بلکہ احادیث ہم تک پہنچنے کے جتنے واسطے تھے نا، ان سب کے حالات کو بھی محفوظ کر دیا۔ دنیا والوں کے پاس نہیں ہے یہ سسٹم، یہ ٹیکنالوجی آج جتنی بھی آ گئی، اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن ایک ایک بندہ جو واسطہ بنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک پہنچنے والے، مثلا اگر 40 افراد ہیں درمیان میں واسطہ بن رہا ہے، ایک ایک بندے پر آپ انگلی رکھیں، یہ بندہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کیسے زندگی گزاری، اس کے بچے کتنے تھے، اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری، بڑھاپا کیسے گزارا، ایک ایک بات الحمدللہ آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے، تاکہ کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ محفوظ کر دیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر آدمی وہ قرآن کو لینا چاہے، حدیث شریف کو لینا چاہے، دین کو سمجھنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ الحمدللہ محفوظ کر دیا جو وہاں تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اوپر حجت تام کرنے کے لیے، تاکہ یہ نہ کہیں ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تمہارے پاس، وہ حق اور سچ لے کر آئے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ حق اور سچ پر عمل کرتے، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ تورات دے دی، تو حضور کو قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا؟ نعوذ باللہ، ایک ہی مرتبہ دیتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ہی تو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب ایک ہی مرتبہ دی تو کتنے لوگوں نے مانا؟ تم نے تب بھی نہیں مانا، تم لوگوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے تب بھی نہیں مانا۔ کتنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے؟ ان کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا، تو کتاب کا ایک وقت میں اترنا یا کتاب کا آہستہ آہستہ اترنا، یہ کوئی تمہارے نزدیک بات حقیقت نہیں رکھتی۔ در حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہی نہیں ہو، اس لیے تمہارا یہ کہنا بیکار ہے۔ اور دوسرا، اس لیے ہم آہستہ آہستہ اتار رہے ہیں تاکہ کچھ باتیں تمہیں پتہ تو چلتی رہیں۔ ایک پر عمل نہیں کر سکتے تو دوسرے پر ہی عمل کر لو، دوسرے پر نہیں کر سکے تیسرے پر ہی عمل کر لو، تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم نے احکام تمہیں بتائے۔ یہ جو رکوع آج تلاوت کیا، اس رکوع کے اندر یہ سب باتیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر حق بات نہیں مانتے، آپ ان کے سامنے حق پیش کر رہے ہیں، یہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ دنیا کے اندر دو ہی ترتیب ہے، دو، ایک ہے خدا پرستی زندگی، اللہ تبارک و تعالی کی مان کر چلنا، حیات ایمانی، اور ایک ہے انسان کی وہ زندگی کہ جس میں وہ کسی کی نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنی نفس اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے کہ جو میری خواہش، جو میرا جذبہ، جو دل میں آ گیا میں نے اس کو پورا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس بندے کو کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اور یہ نفسانی خواہشات وہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، انتہا نہیں ہے کہ کہیں جا کے رک جائے گا، نہیں رکے گا یہ بندہ۔
یہ دو زندگیاں جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر دو ہی طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والا ہے، اور ایک وقت طبقہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا بلکہ نفسانی خواہشات کی مان کر چل رہا ہے، جس میں ہمارا مسلمان نوجوان بھی شامل ہے، نوجوان بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں. وہ کہ جن کو ہم نے دین نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا، ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، ہم نے ان کو دنیا پڑھائی، ہم نے ان کو اچھے سے اچھے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹی کے اندر داخلہ دیا، جہاں نہیں بتایا جاتا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، آپ کی محبت کیا ہے، حضرات صحابہ کرام کون ہے، نہیں بتایا جاتا. وہ پڑھایا ہم نے ان کو. ان کے دلوں میں ہے یہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہی آپ نے نوٹ کیسے چھاپنے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کیسے آئے گا، آپ نے دنیا میں منصب کیسے حاصل کرنا ہے، آپ کے پاس رتبہ کیسے آئے گا. یہ ماں باپ بھی دماغ میں بچپن سے ڈالتے رہتے بیٹا پیسہ کیسے آئے گا، کیسے آئے گا، کیسے آئے گا، تیرا اچھا گھر ہوگا، اچھی کار ہوگی، اچھی بلڈنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بس اسی کے پیچھے چل رہا ہے. اس لیے وہ سمجھتا ہے میں نے اپنی نفس کی خواہش ہر پوری کرنی ہے. نعوذ باللہ. اور آج سب سے بڑا خدا اسی کو بنا رکھا ہے. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں آپ دیکھ لیں، کیوں نہیں نوجوان بات سمجھتا، کیوں معاشرہ اللہ سے دور ہو رہا ہے؟ کہ جی کیوں رکاوٹ لگا رہے ہیں، ہم تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. آپ کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے ہم. اور پھر ماں باپ نے جب یہ کیا تو اب وہ تو اور دو قدم اور آگے بڑھ گئے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے. اب ماں باپ کو بھی ایک طرف کر دیا، آگے کی زندگی ہم خود گزاریں گے. کس کو ہم نے اپنا زندگی کا پارٹنر بنانا ہے، کس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، یہ بھی چناؤ ہم خود کریں گے. تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ابھی پوری بات نہیں ہو سکتی. لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کیا قرآن کریم نے حدیث شریف میں منع کیا ہے ہمیں مزیدار زندگی گزارنے سے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. یہ ہمارے دماغوں میں گھسا دیا گیا کہ دین کا مطلب ہے چھپ کر جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ، دنیا چھوڑ دو، کماؤ نہیں، اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پیو، اچھا نہ پہنو، اور تمہیں زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں. غلط بات ہے. کہیں قرآن میں نہیں آیا آپ اچھا نہ کھاؤ، کہیں قرآن میں نہیں آیا آپ اچھا نہ پہنو، کہیں قرآن میں نہیں آیا آپ اپنا بنگلہ نہیں بنا سکتے، آپ گھر نہیں تعمیر کر سکتے، کہیں یہ نہیں آیا آپ اپنی پسند نہیں لا سکتے. کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اجازت ہے. اچھا کھانے کی بھی اجازت ہے، اچھا پہننے کی بھی اجازت ہے، اچھے گھر کی بھی اجازت ہے. آپ اپنی زندگی میں تفریح کرنا چاہتے، تفریح کی بھی اجازت ہے، نہیں منع کیا. دل کی جو خواہشات ہیں نا، جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، یہ دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہے جو قرآن سے نہیں ٹکراتی، جو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر رکھی، نہیں ٹکراتی، حدیث شریف سے نہیں ٹکراتی. شریعت نے ان کو پورا کرنے سے منع نہیں کیا کہ منع ہے، نہیں منع نہیں کیا. ہاں ایک خواہش وہ ہے جو دلوں میں آتی ہے، جو قرآن کے حکم سے ٹکراتی ہے، اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں آتی ہے. یہ جو خواہش ہے یہیں آ کر ہمارا امتحان ہے. ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو تمہاری کچھ خواہشات ایسی ہیں کہ جو ہمارے حکم کو توڑنے کی طرف جا رہی ہیں، اب ہم دیکھیں گے تم ان خواہشات پر عمل کرتے ہو یا ہمارے حکم پر عمل کرتے ہو. تم ہماری بات مان کر چلتے ہو یا اپنے دل کی بات مان کر چلتے ہو. اب یہاں پر آ کر پتہ چلے گا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے یا نہیں ہے. باقی رہا من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں آج تک ایسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا جس کی دنیا میں ہر خواہش پوری ہوئی ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، مالا و دولت کی اس کے بعد ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، نہیں پوری ہوئی. کوئی بندہ اٹھا کر لے آؤ. حکیم محمد حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے لکھا ایک عجیب واقعہ. ایک شخص اس نے کہا کہ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں دنیا میں عیش پرستی والی زندگی. کسی بزرگ کے پاس آیا کہ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. فرمایا تو جا، تیرے نزدیک جو بندہ سب سے دنیا میں تیرے نزدیک مال و دولت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، سب چیزوں کے اعتبار سے اچھا تیرے نزدیک یہ ہے کہ یہ آئیڈیل زندگی ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کو لے کر آ. میں آج عرض کر رہا ہوں آج مصیبت ہے. مصیبت کیا ہو گئی ہے
کہ آج ہمارے ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقابلے میں ہزاروں زندگیاں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں یوٹیوب پر. یہ صاحب کون ہے؟ یہ صاحبہ کون ہے؟ یہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. یہ اپنی صبح سے شام تک کی زندگی دکھاتے ہیں لوگوں کو. لوگ کہتے ہو یہ ہے، اس کے پیچھے چلو. کیوں بھائی؟ اس نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دے دیا کہ آپ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ اپنی زندگیاں اپنی صبح سے شام تک رات تک سونا. یہ جا رہے ہیں صاحب، یہ جی ابھی میں اپنے بچے کو آئس کریم دلوانے جا رہا ہوں. تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو کوئی بڑا پہاڑ توڑنے جا رہا ہے؟ ہمیں دکھا رہے ہیں. اتنا موقع ہماری قوم کے پاس ہے، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیاں بعض بوڑھوں کے پاس بھی ہے، اتنا موقع کہ وہ ان کی زندگی تو دیکھ لے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. کیا جواب دیں گے کل قیامت والے دن جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کا کلمہ پڑھا تھا ہم نے؟ اس یوٹیوبر کا پڑھا تھا، اس ٹک ٹاکر کا پڑھا تھا، جن کے پیچھے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث موجود ہے. ایسی بہترین زندگی دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. وہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ کو دنیا نہیں چھوڑنی پڑے گی، آپ کو پیسہ نہیں چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جنگل میں چلے جائیں، آپ کو یہ نہیں کہا آپ دنیا چھوڑے اور بس جا کے سادی زندگی گزارو. نہیں، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں الحمدللہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ الحمدللہ موجود ہے ہمارے پاس. تو کیا ہو گیا؟ ہم ان کے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، بدھو بنا رہے ہیں. وہ اپنی زندگی ہمیں دکھائے گا؟ یہ کون ہے جو ہمیں زندگی دکھانے کے لیے آیا؟ اس کو تو اپنی خود زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا چاہیے. اس میں کئی کافر ہیں. ایسے میرے پاس سوال آ رہے کہ فلاں وہ سکھ ہے لیکن اس کی زندگی کا جو نسب ہے نا بڑا اچھا ہے، کیا ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ ایک کافر کی زندگی کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے محبوب کی زندگی کو نہیں لا رہا سامنے. وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ میرے محبوب کی زندگی دیکھو آ کر. ایسی واقعات میں بتا نہیں سکتا کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہمیں؟ ان موبائلوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اس سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا. ہمارے ایمان پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور کر کے قرآن و حدیث سے بھی دور کر دیا گیا ہے. کون سی زندگی ہم چاہ رہے ہیں؟ ارے آپ کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے، لذت چاہیے، لطف چاہیے. رب کائنات، خالق، مالک اللہ تبارک و تعالی جس نے ساری دنیا کے اندر مزے رکھے ہیں، جس نے کبابوں میں مزہ، بریانیوں کے اندر مزہ، امرود اور سیب اور کیلا اور ناشپاتی اور نہ جانے کن کن چیزوں میں کیا کیا مزہ عطا فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں تم صرف کام یہ کر لو کہ اس دنیا کے اندر اپنی من چاہی نہیں، میری رب چاہی زندگی گزار لو، جو میرے حکموں کے مطابق مرد زندگی گزار لے، عورت زندگی گزار لے. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. بالطف زندگی چاہیے، زندگی کا مزہ چاہیے، اللہ فرما رہے ہم دیں گے. ادھر آؤ تو صحیح. میرے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمان حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، علامہ رومی رحمہ اللہ کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے پیاروں کے پاس کیا سکون کے خزانے ہیں اور کیا ان کی زندگیوں کے اندر لطف ہے، تو فرمایا وہ اپنی فوجیں لے کر چڑھ دوڑے کہ ہم اسی سکون کی تلاش میں تو ہے، وہ دو ہمیں. فرمایا لیکن وہ زور سے نہیں ملتا، وہ جو سکون ہے، وہ جو لطف ہے، وہ جو لذت ہے، وہ سکون سے نہیں ملتی، وہ زور سے نہیں ملتی. فرمایا وہ زاری سے ملتی ہے، رب کے سامنے آ کر گرنے سے ملتی ہے، رب کے سامنے آ کر آہو بکا کرنے سے ملتی ہے، رب کے سامنے آ کر اشک باری کرنے سے ملتی ہے، رب کے سامنے آ کر بے قراری دکھانے سے ملتی ہے، رب کے سامنے آ کر اپنی حرام خواہشات اور جذبات کا خون کر کے پھر جا کر وہ ملتی ہے. یہ تو ہمیں سکھایا گیا، بتایا گیا ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی. تو اس لیے میں پہلے یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی قرآن آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ بالطف زندگی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں بالطف زندگی دوں گا. ارے کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ جو بات فرما رہے ہوں اس کے اندر لطف کا کہنا ہی کیا ہوگا، وہ لطف ہی کیا ہوگا. یہ کوئی بنگلوں کے اندر لطف نہیں رکھا، یہ بریانیوں کے اندر لطف نہیں رکھا،
کہ ہم سمجھے جب تک اس کے پاس بریانیاں نہ ہو، جب تک اس کے پاس کھانے کی اعلیٰ ڈشیں موجود نہ ہو، جب تک بڑے بڑے بنگلے نہ ہو، لطف نہیں ملے گا. ارے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جھونپڑے کے اندر بھی وہ لطف عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی کئی لوگ ایسے گزر رہے ہیں، ان کی نظر دنیا پر نہیں ہے، ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے. اور جس کو مولا مل گیا کیا ہو گیا. حکیم الامت میرے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت کے جو شیخ تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اڑہڑ کی دال کھا رہے تھے. اڑہڑ کی دال آج تو اس کو کون لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا. کھا رہے تھے اور ہمارے حضرت کا نام لے کر ارشاد فرمایا حکیم اختر مجھے اس دال کے اندر مرغی کا مزہ معلوم ہو رہا ہے. پھر خود ہی ارشاد فرمایا مرغی کا مزہ کیوں معلوم نہ ہو؟ فرمایا لوگوں کی نظر اس دال پر ہے، میری نظر دال پر نہیں، دال دینے والے پر ہے. مرغی بھی کون دے گا؟ وہی دے گا. دال بھی وہی دے گا. دنیا کے اندر جھونپڑا بھی وہی دے گا، بنگلہ بھی وہی دے گا، کارو کوٹھی بھی وہی دے گا. یہ سب کچھ دینے والا وہی ہے. نظر جب دینے والے پر ہے تو پھر جو چیز مل رہی ہے اس کا مزہ تو سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. آج تو ہم ان چیزوں کے شرائی ہو گئے نا. اس لیے نفس کی حرام خواہش پوری کرنے کے لیے غیبتیں ہو رہی ہیں. دل چاہ رہا ہے غیبت کرو، عورتیں غیبتوں میں لگی ہوئی، مرد غیبتوں میں لگے ہوئے. یہ دل کی چاہت پوری ہو رہی، دل کی چاہت ہے. بد نظری کرنا دبا کے بد نظری ہو رہی ہے. ساری رات گندی اور ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہے. دل کی خواہش ہے ڈرامے دیکھو، ڈرامے دیکھ رہے ہیں. دل کی خواہش ہے سود کھاؤ، سود کھا رہا ہے نعوذ باللہ کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے. عورتوں کو بھی یہ ہے کہ میرے اللے تللے سب پورے ہونے چاہیے، اس لیے مردوں کو پیچھے سے پمپ کرتی ہیں کہیں سے بھی لے کر آؤ، میرے لیے رقم لے کر آؤ. وہ حلال لا رہا ہے، حرام لا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. رشوت کا پیسہ آ جائے، سود کا پیسہ آ جائے، جوئے کا پیسہ آ جائے. اپنی حرام خواہش، حرام جذبات اور نفسانی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے رب کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. اللہ کا حکم جا رہا ہے، حضور کی سنت نالیوں میں بہ رہی ہے نعوذ باللہ. اس کو پرواہ نہیں، یہ چاہتا ہے میرے دل کی ہر خواہش پوری ہو جائے نعوذ باللہ. وہ پوری نہیں ہونے والی. میں وہ واقعہ عرض کر رہا تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تو وہ گیا، بلکہ یہ بندہ حضرت خضر سے ملا تھا. ان سے کہا تو فرمایا پہلے بندہ تلاش کر کے آ، پھر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. گیا، دیکھا ایک بڑا آدمی جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ، دکانیں، کاروبار ٹھیک ٹھاک تھا اس کا. اس کو جا کر دیکھا اور کہا یہ بندہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ بڑا زبردست ہے. گیا اس کے پاس اور اس کے پاس جا کر بات چیت کی اور اس کے احوال پوچھے. تو جب جا کر بیٹھا اور اس کی بات سنی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا تمہیں یہ سب کچھ پیسہ ویسا سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی. میں ایسی ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. کون تھا یہ؟ پیسہ والا، حشم و ختم، آگے پیچھے ہر طرف سب چیزیں. یہ ایک دنیا کے اندر ایک بندے کے پاس سب چیزیں اس کے پاس. کہ میں حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی، انتہائی بیمار ہوئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ وہ اس کا وقت مرگ کا قریب آ گیا. اس نے مجھے کہا کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے کہ نہیں. میں نے کہا مجھے تو تم سے پیار ہے. کہ میرے بعد شادی نہیں کرنا کسی اور سے. یہ اس نے کہا، اگرچہ اس طرح کا حکم نہیں ہے، شرعی حکم نہیں بیان کیا جا رہا یہاں پر، یہ وہ الگ بات ہے. کہ میں نے کہا میں نہیں کروں گا. کہ کیسے یقین دلاؤ گے مجھے؟ یقین دلاؤ. کہ میں نے اس کو یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو نامرد بنا دیا. اس کو بات کو واضح نہیں کر سکتا مزید میں، نامرد بنا دیا. کہ اس کے بعد وہ صحتیاب ہو گئی. وہ جوان تھی، اس کے اپنے دل کی خواہشات تھی، جذبات تھے، وہ کہاں سے پوری کرتی. کہ یہ جتنے تمہیں لڑکے وڑکے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں یہ میری اولاد نہیں، یہ حرام کی اولاد ہے. نام میرا لگ رہا ہے، یہ سب حرام کی اولاد گھوم رہی ہے میرے سامنے. کہ میری زندگی اذیت والی گزر رہی ہے. پیسہ کیا کرتا ہے نہیں بتایا جا سکتا. کہ انسان ان پیسوں کے چکر میں اور اپنی حرام لذت کے چکر میں اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے. یہ ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں جن کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو آئیڈیل بنا لیں. ارے جا کر دیکھو ان کی زندگیوں میں ہمیں غیر فطری زندگی سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے. دکھائے بڑے ہنسمکھ ہیں یہ لوگ اور بڑے اچھے اچھے رہ رہے ہیں. زندگی میں گھس کر دیکھو ان کے گھروں میں جو اذیتیں کسی کے گھر میں نہیں ہیں. یاد رکھیں جو بندہ اپنے اللہ کو ناراض کر دے وہ دنیا میں خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ خوش کیسے رہ سکتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دے؟ اللہ کا تو اعلان ہے خوشیاں ہم دیں گے، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے کیا؟ نیک اعمال کرنا، اپنی زندگی کو بدل دینا، اپنی زندگیوں میں اچھائیاں لے آنا، برائیاں ختم کر دینا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ان کو کیسے وہ زندگی کا لطف مل سکتا ہے؟ یہ با لطف زندگی اللہ انہی کو دیتے ہیں جو اللہ کے پیارے بندے اور پیاری بندیاں ہوتی ہیں.
اس لیے یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو رب کی طرف لے کر آئیں. اب رہا یہ حرام خواہشات ہیں دل کے اندر آتی ہیں، مختلف جذبات ہیں، مختلف تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں. یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں کیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ کرنا. تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں. یہ بھی عرض کر دوں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ ایک آدمی اس کو اپنی تنخواہ جو تنخواہ ملنی مہینے کے بعد 1 لاکھ مل جائے، 2 لاکھ مل جائے، 4 لاکھ مل جائے، 6 لاکھ مل جائے، اس کے لیے وہ اپنی نیند قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نیند قربان کی، آرام قربان کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، بسا اوقات اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، بسا اوقات اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، بسا اوقات کئی دن تک وہ اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھ نہیں سکتا. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہاں جی. اور اس سے آگے بڑھ کر ہم سمجھ رہے باہر گیا بڑا کما رہا ہے، وہ بیچارہ وہاں کولو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہے پیسہ کمانے کے لیے. اس کو کھانے کے لیے بھی میسر نہیں. وہ کہتا ہے میں یہاں پر جو کھایا کرتا تھا نا، وہاں وہ کھانے کے لیے مہینے گزر جاتے، کبھی نوبت نہیں آتی ایسی چیز کھانے کی. ہمارے سامنے وہ پیسہ کما رہا ہے، وہاں پر پیسے کی مشین ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے وہاں پر. یہ سب کچھ اس نے کمایا ہے، لیکن ملا کیا؟ سب کچھ ہم نے لگا دیا کہ یہ دنیا کما رہا ہے، بس اسی کے اندر بلاخر ہوگا کیا؟ ایک دن موت کا وقت آئے گا اور وہ دنیا سے چلا جائے گا. یہ دل کی خواہشات ہے نا، انہی جذبات کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جذبات مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے؟ وہ اچھا کھانا چھوڑ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہا؟ اپنی پیاری نیند چھوڑ رہا ہے کہ نہیں چھوڑ رہا؟ اپنے پیارے بیوی بچے چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ قربانی دے رہا ہے، اس قربانی کے بدلے میں اس کو دنیا مل رہی ہے. اللہ چاہ رہے ہیں یہ قربانی تم ہمارے لیے دو. قربانی دے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدلو. یہ تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، ہو بڑا مشکل کام ہے. یہ مشکل کی نہیں، ہم کر رہے ہیں. میں اس لیے پہلے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں. ہم اپنے جذبات کو قربان کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے. عورتیں بھی قربان کر رہی ہیں، شوہر کے بغیر زندگی گزار رہی ہیں. سال ہو گیا باہر کمانے کے لیے گیا، آتا ہی نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی اس سے شفقت اور محبت سے ہے ہی نہیں. ان کو شفقت اور محبت کہاں ملے گی؟ باپ کا چہرہ ہی نہیں دیکھا انہوں نے. کس لیے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ باہر کمانے کے لیے گیا نا. پیسہ 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 اس کو بنایا نا مطلوب. اللہ فرماتے پیسے کو مطلوب نہ بناؤ، ہمیں مطلوب بناؤ. ہمیں مطلوب بنا لیا تو رزق ہم تمہارے قدموں میں لا کر رکھیں گے. اللہ کے قرآن کریم میں اعلان ہے، قرآن کریم میں اعلان ہے تقوی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دو کام کرنے، ایک ہے ڈرنا، ایک ہے بچنا. فرمایا میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے، میں نے اپنے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے. یہ ڈر ہمیں ہے، لیکن دنیا والوں کا اللہ کہہ رہے میرا ڈر پیدا کرو، میرا ڈر پیدا کرو. ڈر ہمیں دنیا والوں کا کیسے ہے؟ اگر کوئی ملازم کسی جگہ کام کر رہا ہے اور اوپر سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے سیٹ دیکھ رہا ہے، یا تو وہ سامنے موجود ہے یا کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو یہ ملازم سیدھا سیدھا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سیدھا سیدھا کام کرتا ہے. اس کے دل میں ڈر ہے، یار وہ دیکھ رہا ہے کہیں میں گڑبڑ نہ کر دوں ورنہ میری پکڑ ہو جائے گی، بلاوا آ جائے گا. ڈر تو ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے ڈر سے نہیں، ہمارے ڈر سے کرو. ہمارا ڈر لے کر آؤ اپنی زندگیوں میں. اور ڈر، اس کے ساتھ ڈر جب ہوگا تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا. یہ نفسانی خواہشات، یہ جب دل میں آیا گندی فلم دیکھوں، دل میں آیا غیبت کر لوں، دل میں آیا چغلی کھا لوں، دل میں آیا کسی پر بہتان باندھ دوں، دل میں آیا ڈرامے دیکھوں، دل میں آیا نعوذ باللہ گانے سن لوں، نعوذ باللہ، ان سب چیزوں سے دل میں آیا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو دبا دیا. اب جذبات کو دبا دیا، حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں، حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. حضرت کتنی ہی حسرتیں ہو جائیں، تباہ ہوں، لیکن میں نے تو اپنے دل کو اپنے مولا کے قابل بنانا. اب قربانی دی، یہ لیکن جائز خواہش کی نہیں، حرام خواہش کی قربانی مانگی جا رہی ہے. حرام خواہش کی قربانی دو. حرام خواہش کی قربانی دے کر اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اس کے بدلے میں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کروڑ اربوں پتی نہیں، نہ یہ دنیا کیا بیچتی ہے؟ اس کے بدلے میں ہمیں جو ملے گا وہ ہے دنیا کا خالق اور مالک اور ہمارے پیارے اللہ اور ہمارے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہاں، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. اس کی تفسیر بیان کی. راہیں کھول دینے کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے تک پہنچنے کا راستہ بھی دیتے ہیں اور اپنے تک پہنچا بھی دیتے ہیں. یہ بندہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی گویا اس کا ہاتھ پکڑ تک اپنے تک پہنچا لیتے ہیں.
لیکن ہمت کرنی پڑے گی. جیسے ہمت ہم نے کمانے کے لیے کی، کمانے کے لیے ہمت کی کہ نہیں؟ بچے ہیں، بچوں کو بھی سوچنا چاہیے، بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے. صبح سویرے اٹھ کر ان کو اپنے اسکول کے لیے جانا پڑتا ہے کہ نہیں جانا پڑتا؟ بعض تو فجر کے بعد ہی فوراً ان کی وین آ جاتی ہے اور وہ فجر کے وقت ہی اٹھ کر تیاری شروع کر لیتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اپنی نیند قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے گھر سے گئے کہ نہیں گئے؟ بھوکے پیاسے رہے کہ نہیں رہے؟ رہے. سب کچھ کیا کس کے لیے؟ اسکول کے لیے. اما ابا کا آرڈر ہے اس لیے کرنا ہے. تو یہی کام تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم نے قربانی صبح اسکول کے لیے دی، صبح سویرے فجر کے لیے ہمارے لیے اٹھ کر ہمارے در پر آ کر سر سجدے میں رکھ کر ہمیں راضی کر لو. اللہ یہی چاہ رہے ہیں. یہ قربانی ادھر لاؤ نا، یہی ہے. بس ہم اس کو سمجھتے ہو پہاڑ ہے. پہاڑ نہیں، ہمت کرو، ہمت کرو. اللہ جو روحانی طور پر بندے کو جو ترقی عطا فرمائیں گے اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے رب تعالیٰ نے کیا عطا کر دی ہے. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. میرے حسرت زدہ دل پر بظاہر میرا دل حسرت زدہ ہے کہ ساری دنیا تو رب کی نافرمانی میں لگی ہوئی، میں کیوں کروں، میں کیوں کروں؟ اس کا جواب آ رہا ہے اس میں کہ ساری دنیا تو گناہوں کی زندگیوں میں، موبائل کی گندگیوں کے اندر ہے، وہ کارٹونوں کی زندگیوں کے اندر ہے، وہ گیم کی زندگی کے اندر ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں کی زندگی میں ہے، وہ ننگی اور گندی فلموں کے اندر ہے اور یوٹیوب کی زندگی کے اندر ہے. میں کیوں بچوں؟ میرے حسرت زدہ دل پر میں جو اپنے اس دل کی خواہش کو مارتا ہوں، میرے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، جیسے ماں اپنے بچے کو چوم لیتی ہے. میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی. فرمایا بچے گھر میں 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ماں نے گھر کے اندر کسی دن بریانی بنائی، کباب بھی بنائے بڑی لذت والے، اور اس کی خوشبو ہی انسان کو مار رہی ہے. کیا اما کے ہاتھ کا اور کباب بھی ہے، بریانی بھی ہے، اور نہ جانے ساتھ ساتھ کیا بنایا. لیکن ایک بچے کا پیٹ خراب ہے، اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس کو ایسی چیزیں نہیں دینی، اس کو ذرا ہلکی غذا دو، اس کا معدہ ابھی ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا، مرچ تیز ہے، مسالہ تیز ہے، اور بچہ بیمار ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا. سب بچے کھا رہے ہیں اور اس بچے کو دکھا دکھا کر کھا رہے ہیں. آہا کیا مزہ آ رہا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے. اور اس بچے کا دل جل رہا ہے، وہ رونے لگتا ہے. جب وہ روتا ہے ماں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا کر اس کے اوپر اپنا دوپٹہ بھی ڈالتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے کہ بیٹا تو جب ٹھیک ہو جائے گا اس سے بڑھ کر میں تجھے دوں گی، اس سے بڑھ کر اچھی چیز بنا کر دوں گی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب ایک بندہ ساری دنیا رب کی نافرمانی میں لگی ہوئی، اپنی حرام جذبات اور خواہشات کو پورا کرنے میں لگی ہوئی، کوئی یوٹیوب کی گندگی میں، کوئی کسی گندگی میں، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے، موبائل بھی موجود ہے، نیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص پیار فرمایا اسی بندے کو ملتا ہے جس طرح ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہے. رب تعالیٰ بھی اسی بندے کو اپنے ساتھ جوڑ کر اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جوڑتے ہیں تو اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کا اللہ نے پیار لے لیا ہے. اس مولا کی طرف آ کر تو دیکھیں، ہم نے حرام اور گندگیوں اور گناہوں کے مزے لے کر دیکھا، سمجھے شاید اسی میں زندگی ہے. ارے مولا کو یاد کر کے تو دیکھیں، رب کے در پر آ کر اس کو منا کر تو دیکھیں، اس اللہ کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر کے تو دیکھو. وہ رب تعالیٰ اسی وقت دل میں وہ چیز عطا کریں گے کہ دنیا ساری قربان چلی جائے، لیکن جو رب تعالیٰ لطف دیتے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر عطا فرما دیتے. اس لیے قرآن کریم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی، یہ جتنی گمراہی ہے یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں. اس نفسانی خواہشات میں وہ خواہشات جو شریعت کے متصادم میں، شریعت کے مقابلے میں آ رہی ہیں، میں نے ان کو توڑنا ہے، میں نے ان کو ایک طرف کرنا ہے. اور اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. بس ہمت کر لے کام بن جائے گا. جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ ماں کا دودھ پینے چھوڑتا نہیں ہے. نفس کی مثال ایسے ہی ہمارے، یہ بھی گناہوں کی لت لگ گئی، گناہوں کا مزہ اس کو لگ گیا. یہ غیبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بد نظری چھوڑنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوگا، گانے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اور یہ گندی اور ننگی فلموں سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. جس طرح بچہ نہیں چھوڑتا، لیکن بچے کو چھڑواتے ہیں کہ ایک مدت تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے. بچہ رات کی نیند بھی ماں باپ کی بسا اوقات خراب کر دیتا ہے، راتوں کو روتا بھی ہے، لیکن ماں باپ اس کو چھڑواتے ہیں اور اس کو روٹی پر لگاتے ہیں، اس کو دوسری غذا پر لگاتے ہیں تاکہ بچہ اس غذا پر آ جائے. جب اس غذا کی طرف آ جاتا ہے پھر دودھ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ایسے ہی یہ نفس کو بھی جب چھڑوائیں گے یہ روئے گا، چلائے گا، بس اوقات راتوں کی نیند اڑ جائے گی، بس اوقات راتوں کو اٹھنا پڑ جائے گا. لیکن اس کو تھوڑا سا چلانے دو، تھوڑا سا رونے دو، یہ
تھوڑا سا جب اس کے اوپر تکلیف آئے گی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کی غذا عطا فرما دیں گے. پھر اس کو نمازوں میں مزہ، پھر تلاوت میں مزہ، پھر رب کے ذکر میں مزہ، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مزہ، پھر رات کو تہجد میں مزہ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں مزہ، پھر رب تعالیٰ کے تمام احکامات پورا کرنے میں اس کو لطف اور لذت ملنا شروع ہو جائے گی. بس اسی کی ضرورت ہے، اسی کی ضرورت ہے. قدم بڑھا کر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ جانا چاہیے کہ ہمت کر کے رب تعالیٰ کے در پر آ جائے. بس ہمت کرے، اپنے اندر ہمت لے کر آئے. بس یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یا اللہ میرے اندر آپ نے ہمت پیدا کی ہے، میں کر سکتا ہوں لیکن میں ہمت چور ہوں، میں ہمت استعمال نہیں کرتا، جس کی وجہ سے میں ہمت چوروں میں چلا گیا. یا اللہ مجھے ہمت استعمال کرنے والا بنا دیجیے. انسان تو وہ ہے ہمت یہ استعمال کرے، نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. بھائی یہ دنیا کے اندر آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے ایسے ایسے بعض محیر العقول چیزیں ہیں کہ جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتی. ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے واقعات ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. آنکھوں سے معذور، بینائی نہیں ہے، زبان بولتی نہیں ہے، لیکن رائٹر ایسا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، اسلام اخبار میں لکھا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے. اس بندے کی پیچھے حقیقت یہ تھی کہ وہ نہ آنکھوں سے دیکھنے پر قادر ہے، نہ زبان سے بولنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے اس کے قلم میں وہ تاثیر لکھی تھی، وہ رکھی تھی کہ بڑوں بڑوں کی اس نے زندگیوں کو بدل دیا تھا. ایسے آدمی ہاتھ نہیں ہے پاؤں سے لکھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں ہے پاؤں سے سارے کام کر رہے ہیں، کیے جا رہا ہے. ایسے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا کے اندر، بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتا ہے کہ پاؤں سے معذور ہے لیکن رب کے در پر مسجد میں چل کر آ کر وہ نماز ادا کر رہا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ہاتھوں کی نعمت، پاؤں کی نعمت، جسم کی نعمت، صحت کی نعمت، فراغت کی نعمت، فرصت کی نعمت، سب کچھ الحمدللہ عطا فرما رکھا، اور ہم ہی نہیں آتے، ہم ہی نہیں آئے تو پھر کیسے کام کیسے بنے گا. اس نے اپنی زندگیوں میں یہ چیز دیکھنی ہے. اپنا روزانہ کا حساب دیکھتا رہے، روزانہ کا حساب کرنا ہے اپنا کہ میں آج فائدے میں رہا ہوں یا میں نقصان میں جا رہا ہوں، میری زندگی فائدے میں یا نہیں، میں اپنے جذبات کے پیچھے چل رہا ہوں یا اللہ کے حکم کے پیچھے چل رہا ہوں. اسے میں نے عرض کیا اگر چاہتے من چاہی زندگی گزارے تھوڑا صبر کر لیں، اس کے بعد جنت میں من چاہی زندگی ملے گی. من چاہے اللہ کا اعلان ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں ایک ایک صورت ایسی. ابھی وہاں ہم جب پہنچیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے رب نے نعمتیں کیا کیا تیار کر رکھی ہیں، جنت میں کیا کیا نعمت. ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں یہ کھاؤں، بس ادھر خواہش پیدا ہوئی، ادھر وہ چیز اللہ تعالیٰ سامنے عطا فرما دیں گے. اٹھ کر توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے مزے کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں کہ اٹھ کر توڑنا پڑے نہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، ہر حال میں اس انار کو، اس انگور کو توڑ کر وہ کھائے گا. اور ایک انار کھانے کے بعد جب دوسرا انار آئے گا کہا یہ تو ویسا ہی ہے، کذرا کھا کر تو دیکھو، کھائے گا. پہلے انار کا مزہ کچھ اور تھا، دوسرے کا اس سے بھی الگ ہوگا. یہ دنیا کی لذت، دنیا کی جتنی نعمت ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جاتی ہیں. اور گناہوں کی مثال تو اس سے بھی الگ ہے کہ اس کی لذت 2 منٹ کی ہی ہوتی ہے جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلسل بے چینی، بے سکونی یہ نازل ہوتی رہتی ہے. اس کے دل پر اور دماغ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ہتھوڑے آتے ہیں، جو کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا. یہ مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، مر جاؤں گا میں اس کے بغیر، زندگی میری مر جائے گی، چھلانگ لگا دوں گا. لگا تو چھلانگ لگا کر. یہ حرام اپنی جذبات اور خواہشات کے پیچھے اتنا پڑے کہ اب یہ غیر کے اوپر اپنی زندگی دینا تو گوارا کر رہا ہے، مولا کے لیے اپنی حرام خواہش بھی قربان نہیں کر رہا. ارے جس نے پیدا کیا تھا کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کوئی مجھے روکے نہ ٹوکے، تو پھر پیدا بھی خود ہو جاتا ہے نا. دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ آیا ہے نہ جائے گا. کوئی بڑھا لے اپنا وقت، کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھا لوں گا اپنا وقت، بڑھا کر دکھائے کتنا وقت اس نے بڑھانا ہے اپنا. نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، اور نہ ہی رب کی مرضی سے آ سکتا ہے، مرضی کے بغیر آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. تو پھر درمیان والی زندگی اس رب کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں گزارتا؟ بھائی یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے. ذرا ہمت کرنے کی دیر ہے، اللہ کے در پر آنے کی دیر ہے. تو پھر دیکھیں کام کیسے بنتا ہے. جو ہمت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ایک رستہ نہیں، راستے کھول دیتے ہیں. ایسے راستے کھلتے کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. بس میں اور آپ ہمت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہی ہم کوشش کریں گے کہ میری جو حرام خواہشات جن پر میں عمل کر رہا تھا آج سے ہی میں ان کو ختم کرنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ. میرے گناہوں میں کمی آ جائے، میرے گناہوں میں کمی آ جائے. روز کم از کم 1 گناہ تو کم ہو جائے نا، 1 گناہ کم ہو جائے، اس کے بعد اگلے دن 1 اور کم ہو جائے، 1 اور کم ہو جائے. ایسے ہوتے ہوتے ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ زندگی میں گناہ ہی باقی نہ رہے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم. اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے گا،
آپ مجھے جاننے والے ہیں. دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے، اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. رسوا نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ رسوا کر دیا اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری حقیقت سے واقف ہیں، میں کیسی کیسی نالائکیاں کر چکا ہوں آپ کو معلوم ہے. آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے پکڑا نہیں ہے مجھے، آپ نے چھوڑ دیا کہ شاید میری طرف آ جائے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگ کر سکھا رہے ہیں امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ مجھے رسوا نہ کیجیے گا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، معصوم ہے. آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، جنت میں سب سے پہلے آپ جانے والے ہیں. ہمیں سکھایا تم مانگو اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے گا کیونکہ آپ مجھے جاننے والے ہیں. ولا تعذبنی فانک علی قادر، آپ مجھے عذاب نہ دیجیے گا، آپ مجھ پر قادر ہیں، مجھ پر قادر ہیں. آپ کو پوری پوری قدرت حاصل ہے کہ مجھے عذاب دے سکتے ہیں، لیکن آپ عذاب نہ دینے پر بھی قادر ہیں، عذاب دینے پر بھی قادر ہیں. مجھے عذاب نہ دیجیے، یہ مانگا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے عذاب نہ دیجیے تاکہ میں آخرت کی رسوائی سے بھی بچ جاؤں، عذاب سے بھی بچ جاؤں. اور وہی ہے کہ دو کام جس نے کر لیے، ڈر گیا اور بچ گیا دنیا میں، تو پھر جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے. اور اچھا یہ سمجھے، ہم بعض کے دلوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مولوی لوگ تو یہ تو آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جنت کی بات کرتے رہتے ہیں. جنت کس نے دیکھی؟ ہاں تو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کسی کا نہیں ملے گا. آپ ذرا ادھر قدم بڑھاؤ. اللہ دنیا کے اندر جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کا وعدہ ہے سورہ رحمان میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. کہ کون سی 2 جنتیں ہیں؟ علامہ آلوسی مفتی بغداد فرماتے ہیں جنت فی الدنیا و جنت فی العقبہ. ایک جنت تو آخرت والی ہے جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، ایک جنت اللہ دنیا میں بھی دے دیں گے. کہ دنیا میں کون سی جنت ہے؟ فرمایا حضور مع المولا، دنیا میں اس کو مولا کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ بادشاہ ہو نا، بادشاہ جس کے پیچھے صدر کا ہاتھ ہو، جس کے پیچھے وزیر اعظم کا ہاتھ ہو، تو کہتا تو کر کام، ہمارا ہاتھ پیچھے ہے. اور جس لومڑی کے پیچھے شیر کا ہاتھ ہو، وہ چیتے کا بھی جا کے کلہ پھاڑ دے گی، وہ اس کو بھی جا کے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ میرے پشت پر شیر بیٹھا ہے. یہاں تو پشت پر شیر کیا، یہاں خالق شیر موجود ہے. جس کے ساتھ مولا کی معیت آ گئے، سبحان اللہ، اس کو کس سے ڈرنا؟ ہاں وہ کسی سے کیا ڈرے گا؟ وہ تو ہر وقت یہی ہوگا کہ میرے رب تعالی کی کیا چاہت ہے، میں اس چاہت کو پورا کرنے پر چلا جاؤں. ہاں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے. یہ اگر مگر کے چکر میں ہم مارے جاتے ہیں. اگر مگر نہ کرو، ہمت کر کے قدم بڑھا لو. میں نے عرض کر دیا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں دنیا کے چھوٹے سے لذت کے حصول کے لیے، تھوڑی سی دنیا پانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اپنی جذبات کو قربانیاں اپنے جذبات کی دے رہے ہیں. اللہ یہاں پر سب جذبات کی قربانی نہیں مانگ رہے، ان جذبات کی قربانی مانگ رہے جو جذبات قرآن سے ٹکراتے ہیں، جو جذبات حدیث سے ٹکراتے ہیں، جن جذبات پر عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ ان کی قربانی مانگ رہے ہیں، وہ دے دو. اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں عطا فرما دوں گا. نہ صرف جنت بلکہ دنیا میں بھی مزیدار زندگی. اللہ کا اعلان آ چکا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا والی مزیدار زندگی بھی ہم اس کو عطا فرمائیں گے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہم کر کے دیکھیں، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کا کچھ مزہ حاصل کر چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہر مسلمان رمضان المبارک میں اس لذت کا ادراک کرتا ہے، اس لطف کو اپنے دل میں پاتا ہے. ہر رمضان کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے میں نماز بھی پڑھوں، میں روزہ بھی رکھوں، میں تراویح بھی ادا کروں. کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیسا بھی ہو کوشش کرے گا، اپنی طرف آگے بڑھے گا اور گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا. وہ کسی کے پاس جاؤ گے، یہ صاحب یہ کام کرنا ہے، ہاں جی کیا حساب کتاب ہے؟ کہ یار بعد میں آنا، ابھی رمضان چل رہا ہے، بعد میں آنا. کیا مطلب؟ رشوت ابھی نہیں، ابھی تو رمضان چل رہا ہے، ابھی تھوڑا سا ہاتھ روکا ہوا ہے، بعد میں آنا، بعد میں تیرا کام کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اب رشوت سے باز آ رہا ہے، وہ سود سے باز آ رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا بنایا ہر آدمی پر اثر ہوتا ہے. تو پھر اس کی زندگی میں مزہ کیسا آتا ہے؟ یہ سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے، رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تراویح کی مزید 20 رکعات بھی ادا کرتا ہے، 5 نمازیں بھی ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. اور اس مہینے کے اندر ہر آدمی پاتا ہے کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں لطف عطا فرما دیا ہے. مسجدیں آباد ہو جاتی کہ نہیں ہوتی؟ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی. کیا ہو گیا؟ یہ بندے وہی تھے جو اب بھی ہیں، یہ اس وقت کیوں نہیں آئے؟ ابھی آ رہے ہیں، لطف مل رہا ہے، کچھ لذت مل رہی ہے. لیکن بس مسئلہ کیا ہے؟ ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر ہم مسجدوں کو بھی ایک طرف کر کے چل پڑتے ہیں، کیونکہ وہ اندر ابھی تک ویسا کا ویسا بیٹھا ہوا ہے جو اندر نفس ہے، اور اس نفس کے پیچھے پھر ہم چل پڑتے ہیں. ہم نے اس نفس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اس نفس کی قربانی دینی ہے انشاءاللہ.
اور اس کے بدلے میں جو اللہ دیں گے وہ اتنا کچھ ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہماری سیرت اور صورت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو ہم نے نافرمانیاں کی، بھول کر جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، ہم نے اپنی نفس کی حرام خواہشات اور جذبات کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کی نافرمانی کی، چھپ کر یا اعلانیہ، یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین، آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. یا اللہ آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ اس وقت آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی پریشان ہے. یا اللہ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، خصوصاً ملک پاکستان، یا اللہ یا الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جہاں کے مسلمان، یہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یہ ہمارے ہی نالائکیوں کا، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ کہ جو کچھ ہم نے کیا اسی کو اپنے سامنے پا رہے ہیں. اے الہ العالمین، ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں. ہم پوری امت کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، کتنے بزرگ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، کہاں مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر، مسجد بیت المقدس کے اندر، اور دنیا کی بڑی بڑی مساجد، چھوٹی چھوٹی مساجد، جنگلوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر آپ کے پیارے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے یا اللہ ان کی امت پر رحم کا معاملہ فرما دیجیے. یا ذی الجلال والاکرام، دل بار بار کٹتا ہے، غم آ رہا ہے کہ ایک ایک ہمارا مسلمان بھائی بہن بچے کتنے پریشان حال ہے. رب کرم نوازی فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، آپ کا خزانہ اتنا بڑا کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ ایک بڑے میدان میں آ کر اپنی اپنی مرادیں مجھ سے مانگے، میں ان کی ہر بندے کی ہر مراد اس کو دے دوں تو بھی میری بادشاہت کے اندر، میرے خزانے میں کمی نہیں آتی. آپ کی ذات تو ایسی ہے مولا. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، گناہ کرنا آپ کو نقصان نہیں دیتا. یا اللہ مغفرت کا خزانہ آپ کا اتنا بڑا ہے، آپ سب کی مغفرت کر دیں تو بھی کمی نہیں ہونے والی. یا اللہ اس مغفرت کے خزانے سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ استقامت علی الدین نصیب فرما دے. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما دے مولا. یا اللہ یہ جو نفس کی حرام خواہشات، حرام جذبات آڑے آ جاتی ہیں، یا اللہ یہ دنیا کی چیزیں ہمارے آڑے آ کر ہمیں آپ سے دور کر دیتی ہے، یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما کر یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کی چادر سے ہم سب کو ڈھانپ لیجئے. مولا کریم الہ العالمین، بچہ اگر مٹی کھاتا ہے تو ماں کس طرح اس کی حفاظت کرتی ہے،
ماں اگر مٹی بھی کھا لے اس کے منہ میں انگلی ڈال ڈال کر اس کو کیا کروا دیتی ہے؟ آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے مٹی سے، اللہ اس طرح ہم سب کو اور ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، سب رشتہ داروں اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اسی طرح گناہوں سے بچا لیجیے۔ ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں اور ہمارے جسم کے ایک ایک بال میں یا اللہ نور پیدا فرما دیجیے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمیں روحانی طور پر خوب ترقی عطا فرما، حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا یا اللہ یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہر دن ہمارے لیے یا اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ بن جائے یا اللہ، ہم آپ کے اور زیادہ قریب ہو جائے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یہاں دنیا کے اندر اپنے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو یا اللہ دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے حفاظت فرما دے یا اللہ۔ ان حالات کی وجہ سے یا اللہ چوریاں بھی بڑھ گئی یا اللہ، تمام مسلمانوں کے کاروبار کی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، اپنے گھر کی اور دکانوں کے مالوں کی اور دکانوں سے جا کر پیسے لانے والوں کی یا اللہ سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے مولا کریم۔ اور جو چوریاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو کما کر حلال رزق لینے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اے الہ العالمین، اور ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں قبول فرما لیجیے، مرتے دم تک اسی طرح دین سے وابستہ رکھیے، مرتے دم تک اسی طرح دین سے وابستہ رکھیے یا اللہ۔ ہمارے ایمان کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم، فاب سلیم، عقل سلیم عطا فرما۔ ہمارے رجب کے مہینے میں، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس کی بھرپور تیاری کرنے والا بنا مولا کریم۔ ہم سب کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں مزید بڑھوتری عطا فرما، خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ۔ جس طرح اب تک آپ نے اپنی نعمتوں میں رکھا، شکر کے مواقع خوب سے خوب عطا کیے، ایسے ہی شکر کے مواقع مرتے دم تک اسی طرح عطا فرماتے رہیے گا۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم۔ آزمائش سے، تکلیف سے، مصیبت سے، چاہے وہ جان پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، چاہے وہ عزت پر ہو، چاہے وہ بچوں پر ہو، چاہے وہ گھر پر ہو، ہر قسم کی تکلیف، آزمائش، اس سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یا اللہ اور اپنا پیارا بنا اے اللہ، اور ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمارے والدین کے ہر دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانی دور فرما، خوب خوشیاں نصیب فرما، یہاں بھی انہیں اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں ان کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، مردوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں، کوئی بھی ہے، یا اپنے گھر والوں میں یا کوئی ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے، اپنے صحت کے خزانوں سے سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما لے، نظر بد سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما، ہمارے گھروں کا ماحول مسجدوں والا بنا، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سب کو یا اللہ نمازوں کا پابند بنا، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، گھروں کو ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے اور دیگر تسبیحات سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ جو کچھ ہم نے سنا یا اللہ، جو کچھ میں نے کہا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ کسی کے لیے ہم میں سے کسی کے لیے اگر سوء قضا کا فیصلہ ہو چکا ہے یا اللہ، اس سوء قضا کو یا اللہ حسن قضا سے بدل دیجیے مولا کریم۔ آپ اپنے فیصلوں کے محتاج نہیں ہیں یا اللہ، آپ کے فیصلے آپ کے محتاج ہیں
یا اللہ آپ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہیں. مولا کریم اے الہ العالمین، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، آپ احکم الحاکمین ہیں، مالک الملک ہے. یا اللہ اپنے اس سوء قضا کے فیصلے کو بدل کر یا اللہ حسن قضا میں بدل دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے غیب سے وسائل مہیا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.